अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल स्कूल ऑफ थॉट। आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट आप ना सिर्फ इस वीडियो के मतलब करें बल्कि उन तमाम टॉपिक्स पर करें जो आप देखना चाहते हैं, जो आप समझना चाहते हैं। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक ड्राफ्ट आउटलाइन को। अब उसी की एक प्रॉपर आउटलाइन मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ इसके अंदर। लेकिन आउटलाइन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्ज़ाम टिप दे दूंगा तमाम न्यू एस्पिरेंट्स को। वो ये है कि लीगल साइज़ का पेपर हमें दिया जाता है ऐसे के पेपर में और तमाम पेपर्स के अंदर। A4 साइज़, लीगल साइज़, डिफरेंट साइज़ होते हैं पेपर के। तो लीगल साइज़ के हिसाब से आपको आउटलाइन 2.5 पेजेस की लिखनी है मिनिमम। आपने एक पेज 1.5 पेज की आउटलाइन बिल्कुल भी नहीं लिखनी, दो से ज़ायद हो सकती हैं, दो से कम कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो अब ये हम देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इस वीडियो के एंड पे दिया गया हुआ है। और पहला पॉइंट हमारा होगा हिस्टोरियन व्यूज़ अबाउट द रिलीजन एज अ कंट्रीब्यूटर ऑफ द वॉर्स। मैंने बेसिकली इंट्रोडक्शन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट में ये स्टैंस लिया है कि जंगें लड़ी ज़रूर जाती हैं लेकिन वो सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर नहीं लड़ी जाती। हिस्टोरियन व्यूज़ जो हैं मेरे, वो मैंने इस बात को प्रूफ करने के लिए लिखे हैं, बाद में वज़न डालने के लिए लिखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है अ फ्यू वॉर्स ऑफ द पास्ट सेंचुरी। लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे, अब वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे रिफाइंड करके लिखे गए हैं। वेरियस कन्फ्लिक्ट्स। वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू वर द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द ह्यूमन बारबरिज्म। उनकी डेट्स के साथ कंप्लीट मेंशन कर दिया कि मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट्स थे, सिर्फ मज़हब वजह नहीं थी। नेक्स्ट है रिलीजियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स। द होलोकॉस्ट ऑफ द ज्यूज बाय द क्रिश्चियन वाज रिलीजियस एज वेल एज पॉलिटिकल। उसकी डेट भी मेंशन कर दी और साथ में बता दिया कि इसमें रिलीजन भी वजह थी और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट भी थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास है आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। द सिविल वॉर ऑफ द चाइना बिटवीन कम्युनिस्ट पार्टी एंड द नेशनल पार्टी पेव द वे फॉर कम्युनिज्म। जो सिविल वॉर हुई थी वो आइडियोलॉजी की बेस पे लड़ी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट का। 6 days वॉर बिटवीन द अरब स्टेट्स एंड इसराइल ओवर द पैलेस्टीन इशू। 1967 की वॉर थी और इसकी वजह क्या थी? ज़मीन। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक पॉइंट अभी तक लिया है रिलीजियो पॉलिटिकल का, सिर्फ रिलीजन का नहीं लिया मैंने। 2.5 में हमारे पास आ जाता है एथनिक कन्फ्लिक्ट। रवांडन सिविल वॉर वाज अ जेनोसाइड ऑफ टुत्सी ट्राइब बाय हुट्सू ट्राइब। 1990 से 94 के दौरान ये एक सिविल वॉर लड़ी गई थी और उसकी वजह भी मज़हब नहीं था, उसकी वजह एथनिसिटी थी। पॉइंट 3 हम इसका देख लेते हैं। वॉर्स इन द कंटेम्प्रेरी मॉडर्न वर्ल्ड। आज के दौर की मौजूदा जंगें जो हैं वो किस बुनियाद पर हैं? टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट आ गया। India has continually waged war against Pakistan over the Kashmir issue, and yet this issue is unresolved since 1947. चला तो 47 से हुआ है लेकिन अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ और वजह सिर्फ क्या है? जगह, ज़मीन, हिस्सा। नेक्स्ट है 3.2 रिलीजियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। द सिविल वॉर in Syria and Yemen started in the wake of Arab Spring, but now it has turned into a proxy war on sectarian conflict since 2011. सीरिया और यमन के अंदर जो जंग जड़ी जा रही है अरब स्प्रिंग की वजह से चली, लेकिन अब जो ये जंग है ये अपनी शक्ल बदल चुकी है। यहाँ पे इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे सऊदी है, रशिया है, यूएस है। नेक्स्ट पॉइंट है एथनिक कन्फ्लिक्ट का। South Sudan civil war evolved from the blame of the head of the Dinka tribe on the leader of the Nuer tribe since 2013. वही चीज़ रिपीट हो रही है जो ऊपर रिपीट हो रही है, और मैं कोशिश यही प्रूफ करने की कर रहा हूँ कि सिर्फ रिलीजन वजह नहीं है। 3.4 में इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट है। ट्रेड वॉर बिटवीन द यूएसए एंड चाइना इज़ अ कन्फ्लिक्ट टू बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी। पिछले वालों में इकोनॉमिक मैंने कोई डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है। और स्टैंस अभी तक वही है कि लास्ट सेंचुरी कंपेयर्ड विद दिस सेंचुरी। 3.5 में हमारे पास है पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। रिवाइवल ऑफ द रशियन अमेरिकन कोल्ड वॉर इज अ कन्फ्लिक्ट दैट वाज वंस फॉर द पॉलिटिकल ascendancy, बट नाउ रशिया एम्स टू avenge itself.
پہلے جو کولڈ وار لڑی گئی تھی وہ آئیڈیالوجی کی بیس پہ اور پولیٹیکل اسینڈنسی کی بیس پہ لڑی گئی تھی، لیکن اب جو بھی کام یو ایس کرتا ہے اس سے اختلاف رکھتا ہے رشیا، اور یہ ایک قسم کی کولڈ وار چل رہی ہے. اگر ہم دیکھیں سیریا اور یمن کے اندر ایک پارٹی اپنی مخالف پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے، تو یہ ایک قسم کا کنفلکٹ یا کولڈ وار ابھی بھی چل رہی ہے. پوائنٹ 4 دیکھیے گا اس کا. پوائنٹ 4 میں ہمارے پاس ہے دا نیچر آف دا وارز ان دس ماڈرن ورلڈ از سیم ایز اٹ واز ان دا پریویس سینچری. چونکہ میں نے وہی کنفلکٹس ڈھونڈے، وہی کنفلکٹس وہاں پہ بھی مینشن تھے پچھلی سینچری میں، اور اس سینچری میں بھی وہی کنفلکٹس مینشن کر دیے. ایک چھوٹا سا کمپیریزن، وہ ساری وارز بتائی ان میں ہوا کیا، اور اس کے بعد بتا دیا کہ یہ ساری وارز جو پہلے ہو رہی تھی ابھی بھی ان کی نیچر وہی ہے. وجہ ان وارز کی ہے کیا؟ بیسیکلی جنگیں تو ہوتی رہتی ہیں، جیسے اوپر بھی کنفلکٹ کا ذکر کیا، یہاں پہ بھی سارا کنفلکٹ کا کر رہے ہیں. کنفلکٹ بنا کیسے؟ گلوبلائزیشن ہیز انکریز دا کنفلکٹ آف انٹرسٹ اینڈ اٹ کین اونلی بی ریڈیوسڈ بٹ ایلیمینیشن از ناٹ پاسبل. ظاہر ہے کہ اب گلوبلائزڈ ورلڈ ہے، ہر ایک بندہ دوسرے بندے سے کچھ مفادات رکھتا ہے، اور جب ایک دوسرے کے مفادات آپس میں مخالفت اختیار کر جاتے ہیں، انٹرسٹ ایک دوسرے کے کنفلکٹ میں بدل جاتے ہیں، جیسے میرا کوئی ریلیجیس کنفلکٹ ہو گیا، میرا کوئی اپنا سیکٹیرین کنفلکٹ ہو گیا، میرا کسی سے پیسوں کا کنفلکٹ ہو گیا. اب ان سارے کنفلکٹس کی وجہ سے، گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہمارے مسئلے مسائل ہیں، تو ان کو ہم کم ضرور کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے. The nations of the world should attend the cause of the peace. ایک جنرل ڈسکرپشن یہاں پہ دی جائے گی جس کے ہم اندر بات کریں گے کہ اگر ہم پیس کی طرف چلیں تو، یا ہم ایک کول مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کریں تو پاسبل ہے کہ ہم کنفلکٹس میں زیادہ انڈلج نہیں ہوں گے. اب نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے اسی کو پروف کرنے کے لیے کہ ہمارے علاوہ، ملک کے علاوہ کچھ ایسی انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں جو کہ کافی اثر و رسوخ رکھتی ہیں، تو انہیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. 6.1 میں UNO The reason for its formation was peace of the world. UNO should abide by its cause of formation. UNO کے بننے کا مقصد تو سب کو پتہ ہے، لیکن UNO کو چاہیے کہ وہ اپنے اس مقصد کو پورا بھی کرے. 6.2 OIC The prosperity which was envisioned by the member state was not achieved. It should now ensure to achieve it. مسلم ورلڈ میں سب سے بڑی تنظیم OIC کی ہے، لیکن OIC کا جو ورکنگ سٹائل ہے یا اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے، کسی بھی اپنے وہ پیکٹ کو منوا نہیں پا رہی، کوئی اس میں وہ بہتری نظر نہیں آ رہی، نہ اس کے ممبر کنٹریز کو کوئی اچھا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلم ورلڈ کے اندر ایران اور سعودیہ کا تو کنفلکٹ یہ ریزولو کروا سکتے ہیں نا. نیکسٹ ہے 6.3 ریجنل آرگنائزیشنز. ریجنل آرگنائزیشن بہت ساری ہیں، سارک، آسیان اسے لوگ کہتے ہیں، عرب لیگ، افریقن یونین ایٹسٹرا شوڈ براڈن دیئر اسکوپ. سارک ایک حصے پہ ہے، آسیان ایک حصے پہ ہے، عرب لیگ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے لیے، افریقن یونین جو ہے وہ صرف افریقہ کی ہے. تو ان تنظیموں کو بھی جو ان کے معاملات ہیں وہ حل کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے روانڈا کی بات کی گئی، سودان کی بات کی گئی، افریقہ کے اندر آتے ہیں، تو فرسٹ پریورٹی ان آرگنائزیشن کی ہونی چاہیے کہ وہ ان کے معاملات کو ریزولو کروائے. اگر وہ ان کے معاملات ریزولو کرانے میں کامیاب نہیں ہوتی دین UNO کے پاس جانا چاہیے. آپ اس چیز کا بھی فلو دیکھیں کہ اگر میں آرگنائزیشنز کی بات بھی کر رہا ہوں تو میں نے سب سے پہلے UNO مینشن نہیں کیا، سوری افریقن یونین مینشن نہیں کیا، میں نے UNO کی یہ سب سے بڑی تنظیم، اس کے بعد اس سے چھوٹی تنظیم، اس کے بعد لوکل لیول کی ریجنل تنظیمیں. تو یہ ایک فلو ہے پورے ایسے کا کہ ہم نے بات کو کس طرح سے چلانا ہے اور کس طرح اس کو اینڈ کرنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا کنکلوژن. یہ اتنی آؤٹ لائن ہے جو ہم نے بنانی ہوتی ہے. اس ایسے کا کوئی ایگزیکٹ ہک سینٹینس بنتا نہیں تھا، کوئی ایسی آیت، کوئی حدیث یا کوئی ایسی سینگ کوٹ وغیرہ مجھے ملا نہیں، اس لیے میں نے اس کو ڈائریکٹ سٹارٹ کیا ہے
ایک جنرل ٹو اسپیسیفک اسٹارٹ سے. تو سب سے پہلی بات اس میں ہے the world has changed and so has the man but the conflicts have neither changed nor have its reasons. میں نے یہ اسٹینس لیا سب سے پہلے کہ دنیا بدل گئی ہے, انسان بدل گیا ہے, لیکن ان کے کنفلکٹس نہیں بدلے اور ان کنفلکٹس کی وجہ بھی نہیں بدلی. The only thing that has remained unchanged in man is his bad instinct of self-interest, which when combines with community becomes communal. Likewise, it at times becomes regional, ideological, cultural, national and even holistic in interest. اب آگے بات یہ کی گئی ہے کہ انسان کی سیلف انٹرسٹ کی جو بری حرکت ہے یا بری انسٹنکٹ ہے وہ نہیں بدلی, اور اس کے نہ بدلنے اس انسٹنکٹ کا جب وہ کمیونٹی سے مل جاتا ہے تو وہ انٹرسٹ کمیونل ہو جاتا ہے, جو کہ کنفلکٹ رکھ سکتا ہے کسی اور سے. اسی طرح ریجنل ہوتا ہے, آئیڈیولوجیکل ہوتا ہے, کلچرل ہوتا ہے, نیشنل ہوتا ہے اور مذہبی بھی ہوتا ہے. جب ایک مذہبی دوسرے مذہبی انٹرسٹ سے کنفلکٹ کر جائے تو جنگ ہے, کلچرل کنفلکٹ کر جائے تو جنگ ہے, آئیڈیولوجیکل کر جائے تو جنگ ہے. The problem arises when one interest gets in conflict with the interest of other, thus it becomes the conflict of interest. یعنی میرا مین فوکس, جیسے میں نے ابھی پہلے بھی بتایا, کنفلکٹ آف انٹرسٹ پہ ہی ہے, میرا مذہب کے اوپر نہیں ہے, میرا صرف مذہب کنفلکٹ کے اوپر ہے. اینڈ اٹس ورسٹ فارم از وار. یہ سارا کچھ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں. Although wars in the history have been fought on the base of religion and are even fought in today's modern time, yet they are not mainly holy wars. اب یہ although سے لے کے holy wars تک یہ میری تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے. یہ جو ہے میرے ایسے میں پورا سٹینس رہے گا کہ جنگیں ضرور لڑی گئی ہیں مذہب کی بنیاد پر, لیکن صرف مذہب کی بنیاد پر جنگیں کبھی بھی نہیں لڑی گئیں. 108 لفظوں کا یہ آپ کا انٹروڈکٹری پیرا ہے. پیرا 1 دیکھیں. پیرا 1 میں نے مینشن کیا ہے پوائنٹ 1, ہسٹورین ویوز اباؤٹ دا ریلیجن ایز دا کنٹریبیوٹر آف وارز. جیسے کہ میں نے اپنی آؤٹ لائن میں لکھا تھا انٹروڈکشن کے بعد یہ پہلا پوائنٹ ہے 68 ورڈز کا. چارلز فلپس ہسٹورین اور آپ اسے آرکیولوجسٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ان ہز بک انسائکلوپیڈیا آف وارز published in the year 2004 revealed that out of 1763 known recorded historical conflicts, merely 123 or 6.98 had religion as their primary cause. یہاں پہ میں نے فیکٹس کے ساتھ ایک اوتھینٹک بندے کا, ایک اوتھینٹک کتاب کا حوالہ دے کے آرگیومنٹ کی ہے, اپنے سٹینس کو تھوڑی سی مضبوطی دی ہے کہ صرف وجہ ریلیجن نہیں تھی. ٹوٹل جتنی وارز ہوئی ہیں ان کے اندر صرف 7% جو ہے وارز وہ ریلیجن کی بنیاد پر ہوئی ہیں. سملرلی another author of history Matthew White in his book The Great Big Book of Horrible Things has mentioned religion as the cause of only 13 out of world's 100 deadliest atrocities. یہاں پہ میں نے اسی بات کو مزید ایک اور آرگیومنٹ میں پروف کر دیا کہ سر جنگیں مذہب کی بنیاد پر ضرور ہیں, لیکن ان کی جو ریشو ہے وہ دوسرے کنفلکٹ کی نسبت بہت کم ہے. کنکلوژن دیکھیے گا 158 ورڈز کا یہ کنکلوژن ہے. کنکلوژن لکھنے سے پہلے صرف یہ 2-3 لفظ ہیں جو میجرلی یوز ہوتے ہیں, وہ آپ نے لکھنے ہوتے ہیں. ٹو سم اپ لکھ لیں, ان کنکلوژن لکھ لیں, یا کنکلوڈنگ دس ایسے لکھ لیں. یہ وہ ویرائٹی ہے جو آپ کنکلوژن کے ورڈز میں چینج کر سکتے ہیں. The wars in the world have always been fought based on conflict of interest and religion has remained a cause of conflict and war. وہی سٹانس جو میں نے پہلے لیا تھا کہ مذہب کی بنیاد پر بھی جنگیں لڑی گئی ہیں, لیکن لڑی میجرلی کنفلکٹ کی بنیاد پر گئی ہیں. Although some modern wars are holy wars, yet the religion is not the sole cause of the war. مذہب کی بنیاد پر ابھی بھی جنگیں لڑی جا رہی ہیں, پہلے بھی جنگیں لڑی گئیں, لیکن صرف مذہب وجہ نہیں ہے. The increased population of the world has increased the demand to interact with one another for the various interests. دنیا کی ضرورتیں کچھ اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اس میں پولیٹیکل ضروریات ہیں, سوشل, اکنامک, ریلیجیس, ٹیکنالوجیکل, آئیڈیولوجیکل اینڈ کلچرل, یہ ساری انٹرسٹس ہیں. The globalized world is at the same time catering to these interests and causing a conflict of interest. دنیا اس ایک ہی بیک وقت انہی انٹرسٹ کو پورا بھی کر رہی ہے اور انہی انٹرسٹ کی وجہ سے کنفلکٹ بھی پیدا کر رہی ہے.
No nation can isolate itself from the globalized world. کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جو کہ دنیا سے الگ ہو کے چل سکتا ہے. ٹریڈ کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے, ہر چیز کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کی ضرورت پڑتی ہے. Because more or less the states are now dependent on one another. Elimination of the social evil of war and conflict is not possible as it is a state of perfection and such perfection has never been observed in the history, yet it can be minimized. میں نے آگے مزید یہ ایکسپلین کیا اپنے کنکلوژن میں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ختم کبھی بھی نہیں ہو سکتے, کنفلکٹس ختم کبھی بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ انسان کی جو نیچر ہے اس کے اندر اچھائی اور برائی موجود ہے. تو جب برائی غالب آ جاتی ہے تو کنفلکٹ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, اور یہ پرفیکٹ سٹیٹ ہے کہ کنفلکٹ نہیں ہوگا یا لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, لیکن اسے کم کیا جا سکتا ہے. وہ کم کیسے کیا جائے گا؟ in the history, yet it can be minimized if the world organizations, UNO and OIC, and regional organization play an active role in resolving them. اگر یہ دنیا کی بڑی تنظیمیں اپنا کردار صحیح سے ادا کریں تو ہم ان کنفلکٹ سے بچ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے قتل و غارت سے, جنگوں سے بچ سکتے ہیں.